السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ کل ہم نے سورۃ عبسہ کا آخری سبق پڑھا اور سورۃ عبسہ کو ہم نے مکمل کر لیا۔ اب اس سے اگلی سورۃ النازعات کی ابتدا کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک اہم خوشخبری یا ایک اہم پیغام جو کہ میری طرف سے ہے وہ تمام سبسکرائبر ضرور دیکھ لیں، جزاک اللہ خیرہ۔ وہ اہم پیغام اور خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے آن لائن قرآن ٹیچنگ کی ابتدا کر دی ہے، ابو عمر آن لائن قرآن اکیڈمی کے نام سے۔ الحمدللہ ایڈمیشن ہم نے اوپن کر دیے ہیں۔ اس کے اندر ہم بچوں کو قاعدہ کورس، یعنی جو آپ کے بچے ابتداءً پڑھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ ہم قاعدہ پڑھائیں گے۔ اگر بڑے حضرات ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی قاعدہ پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں بھی ہم قاعدہ پڑھائیں گے۔ اگر آپ نے قاعدہ مکمل کر لیا ہے تو آپ ہمارے پاس ناظرہ قرآن کورس بھی کر سکتے ہیں، جس کی الحمدللہ ویڈیوز آپ میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے بھی بہتر انداز میں پڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر پڑھانے کا انداز الگ ہوتا ہے، لیکن آپ جب مجھ سے کال پر کنیکٹ ہوں گے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ مجھے آپ کو سننے کا موقع ملے گا آپ پڑھتے کیسے ہیں۔ جب تک آپ کی غلطی ٹھیک نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ محنت کرتا رہوں گا۔ اگر آپ نے قرآن ناظرہ پڑھ لیا ہے تو آپ پھر ہمارے تجوید کورس بھی کر سکتے ہیں، جس میں ہم تجوید کے قواعد، ضوابط، غنہ، مد تفصیل سے انشاءاللہ تعالی پڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تینوں سبق چلتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم بچوں کو، بڑوں کو نماز کا کمپلیٹ سبق، جس میں ہمارے نماز جنازہ، نماز، دعائے قنوت اور بہت ساری باتیں، وضو کے فرائض، نماز کے فرائض، یہ سب انشاءاللہ تعالی ہم سکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعائیں، مسنون دعائیں، دودھ پینے کی دعا، بازار جانے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اس طرح بہت سی دعائیں انشاءاللہ تعالی ہم بچوں کو اور بڑوں کو یاد کرائیں گے۔ تو آپ اگر ہمارے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو 3 دن فری ٹرائلز بھی ہم آپ کو دیں گے کہ آپ 3 دن تک ہم سے پڑھیں، دیکھیں، ہمارے پڑھائی کے انداز کو دیکھیں، جس میں سے ہم ہفتے میں 5 دن پڑھیں گے اور 2 ہفتہ اور اتوار والے دن چھٹی ہوگی۔ الحمدللہ ہمیں پشتو میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی اور انگلش میں بھی اتنا پڑھا سکتا ہوں کہ آپ کو قرآن شریف پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، کون سی ایپ ہم استعمال کریں گے، یہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اس میں جو ہم ایپ استعمال کریں گے وہ زوم کے نام سے ایک ایپ آتی ہے، جس کے اندر ویڈیو کالنگ اور اسکرین شیئرنگ یہ سب آپشن موجود ہوتے ہیں، جس کی تفصیلی ویڈیو آپ کسی بھی یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم زوم ایپ سے پڑھیں گے۔ اگر کوئی اسکائپ سے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو اسکائپ سے بھی پڑھا دیں گے۔ اب پھر آپ کے کانٹیکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ واٹس اپ نمبر ہے، آپ نے یہ پاکستان کا کوڈ 92 ملا کر 3122528542 یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، اسے سیو کر لیں۔ اس پر بھی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ قرآن کے ریلیٹڈ آپ نے کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو انشاءاللہ تعالی میں آپ کی رہنمائی کروں گا، اور یہ نمبر پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں، دونوں نمبر پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں، لیکن واٹس اپ اس پر بنا ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ مجھ سے واٹس اپ پر رابطہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ میری جی میل آئی ڈی ہے، آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ قاری احمد نواز کے نام سے یہ پورا لکھا ہوا ہے gmail.com، اس پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیار و محبت کرنے والے لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ 3 سال سے میں یوٹیوب پر محنت کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ ایک جامعہ میں شعبہ حفظ کی یعنی حفظ کی کلاس پڑھا رہا ہوں۔ اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں اسی طریقے سے قرآن کی محنت کروں
اور اگر آپ کو اللہ رب العزت نے دیا ہے تو اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا میزان بینک اکاؤنٹ ہے، جو یہ لکھا ہوا ہے آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ یہ میزان پاکستان کی بینک ہے، میزان بینک، اس پر میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اس نام سے ہے، احمد نواز یہ میرا نام ہے، اس نام سے میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے۔ اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت آپ کو خوب خوب خوشیوں سے نوازے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں، تمام ویورز کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النازعات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات، واو کو ہم ڈائریکٹ نون سے ملائیں گے، نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ بھی کیا جائے گا۔ غنہ کرنے کے ساتھ اس کے بعد ہم نے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچنا بھی ہے۔ زا کو سختی سے پڑھیں گے، عین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے۔ اگر عین پر کڑا زبر نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی عین کو نہیں کھینچتے، تو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ غرقا، غین کو موٹا پڑھنا ہے، غین کو را سے ملائیں گے، را کو بھی موٹا یعنی پر کر کے پڑھیں گے۔ قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے، اور قاف پر دو زبر ہونے کی وجہ سے جب ہم قاف پر وقف کریں گے تو پھر قاف پر ایک وقف کو پڑھیں گے اور قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ کیسے؟ غرقا۔ والنازعات غرقا۔ والناشطات، واو کو اسی طریقے سے نون سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، شین کو صاف کر کے اس کے مخرج سے نکالیں گے، یعنی شین کی آواز کو صاف کر کے نکالیں گے۔ طا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے طا کو کھینچیں گے، طا کو موٹا بھی پڑھیں گے، اور طا کے بعد تا ہے، دونوں ایک جیسے حرف ہیں لیکن فرق یہ ہے اس کو ہم موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں، اس کو باریک، تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ نشطا۔ والناشطات نشطا۔ والسابحات، واو کو سین سے ملائیں گے، سین میں سیٹی نکالیں گے، سین پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ بھی کیا جائے گا، سین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے سین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ہا پر بھی اسی طریقے سے کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہا کو بھی کھینچیں گے اور ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ والسابحات سبحا، سین کو با سے ملائیں گے، با پر قلقلہ یعنی آواز کو ہلائیں گے، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ والسابحات سبحا۔ فالسابقات، فا کو سین سے ملائیں گے، فا کے بعد جو الف ہے اس سے بھی ہم نہیں پڑھیں گے، اسلام کو بھی نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ فا کو سین سے ملا دیں گے، سین میں سیٹی نکالیں گے، سین پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ بھی کریں گے اور کڑا زبر ہونے کی وجہ سے کھینچیں گے بھی۔ قاف پر بھی کڑا زبر ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچنا بھی ہے اور قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے۔ سبقا، سین کو با سے ملائیں گے، با پر قلقلہ کیا جائے گا۔ فالسابقات سبقا۔ فالمدبرات، اسی طریقے سے فا کو لام سے ملائیں گے، میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، دال کو با سے ملائیں گے اس لیے کہ با پر تشدید ہے اور با پر تھوڑا ٹھہراؤ بھی کیا جائے گا۔ را پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے بھی اور را کو موٹا بھی کر کے پڑھیں گے۔ امرا۔ فالمدبرات
أمرا يوم ترجف الراجفة. یہاں بھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، فا کو را سے ملا دیں گے، را پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کیا جائے گا، را کے بعد الف ہونے کی وجہ سے را کو کھینچیں گے بھی اور را کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے۔ گول تا وقف کی حالت میں ہا بن جائے گی۔ یوم ترجف الراجفة صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام دیکھنے والے ویورز کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔